نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ، ہماری گفتگو جو یہ چل رہی ہے کہ ہمارا اصل محافظ کون ہے، اس سلسلے میں کل میں نے جو اینڈ کیا تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت جو وہ اپنے گھر سے نکلے ہیں اور غار ثور میں جو 3 دن رہے، وہاں پہ کیسے اللہ نے حفاظت کی۔ اب ایک جو اشکال لوگوں میں ہو سکتا ہے کہ وہ تو نبی تھے اور وہ تو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ معجزے ہوتے ہیں، تو اشکال کرنے والے کو تو کوئی بہانہ چاہیے۔ تو اس کو رفع اور دفع کرنے کے لیے میں کچھ صحابہ کے واقعات عرض کر دیتا ہوں کہ ایک صحابی تھے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کو وہ بازار میں تھے، کسی نے ان کو اطلاع دی کہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی یا گھر کے قریب آگ لگ گئی، اور تو وہ مطمئن بیٹھے تھے، انہوں نے اس پر کوئی رسپانس نہیں دیا۔ پھر اطلاع آئی کہ وہ اب تو آپ کے گھر کے بالکل قریب پہنچ گئی آگ، تو پھر بھی انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ پھر کوئی تیسری دفعہ پھر کوئی آیا اور اس نے کہا کہ وہ خبر جو ہے وہ جھوٹی تھی اور آپ کا جو ہے وہ گھر آگ لگنے سے محفوظ رہا۔ تو بات تو خیر یہ ہو گئی، لیکن لوگوں نے تعجب سے پوچھا حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے کہ آپ کا یہ اطمینان سمجھ میں نہیں آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ایک دعا بتلائی تھی کہ صبح و شام وہ 3 دفعہ میں پڑھ لوں تو ہر طرح کی اس طرح کی مصیبت سے، ناگہانی پریشانی سے اور خطرے سے اللہ مجھے محفوظ رکھے۔ تو میں نے وہ دعا پڑھ لی تھی، اور نبی کا فرمان جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، مجھے تو اس پر یقین تھا۔ تو یہ معاملہ ہے، یہ ہمارے اختیار کرنے کی، توجہ دینے کی، سمجھنے کی چیزیں ہیں۔ ہم خود بھی ان چیزوں کو سمجھیں، سنیں، بچوں کو بھی سکھائیں، اور جن لوگوں سے ہم تک پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں۔ اسی طرح ایک صحابی ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، اس میں مدینہ کے قریب ایک وادی ہے، وادی حرہ، وہاں سے ایک آگ نکلی، جیسے کیلیفورنیا میں پچھلے 1-2 سال میں آگ لگی تھی نا جنگل میں، لاکھوں ایکڑ رقبے پر وہ پھیل گئی تھی۔ تو اس طرح کی کوئی آگ نکلی وادی حرہ میں سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمیم داری رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جاؤ اس آگ کو بجھاؤ۔ تو انہوں نے اپنی انکساری کو مطلب ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ جی میں کون اور میرا کرنا کیا، میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے پھر حکماً کہا کہ چلو اس کو آگ کو جو ہے واپس کرو۔ چنانچہ وہ گئے اور انہوں نے اس مقام پہ پہنچ کے اپنے ہاتھوں سے اس آگ کو دھکیلا، اور دھکیل کے جہاں سے وہ نکلی تھی آگ، وہاں پہ اس کو پہنچا کے اس کو زیرو کیا۔ تو یہ واقعہ جو ہے باقاعدہ لکھا ہوا ہے تاریخ کی کتابوں میں اور سند کے ساتھ ہے۔ تو اللہ پاک اپنے نبیوں کے بعد میں نے صحابہ کے واقعات بھی بتا دیے آپ کو، ابو درداء کا بھی واقعہ بتا دیا اور تمیم داری کا بھی بتا دیا۔ تو اصل جو ہے یہ ساری بات چلتی ہے کہ آدمی کو، کوئی بھی جو مسلمان مرد عورت ہے، مومن مرد عورت ہے، اس کو اپنے اللہ پہ یقین کتنا ہے اور اس کا اللہ سے اس کا تعلق کتنا بنا ہوا ہے، اور اس کے اوپر تاثر جو ہے وہ اللہ کی ذات عالی کی قدرتوں کا تاثر ہے یا دنیاوی مشاہدات کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو نظر آتی ہیں اور معاملات، اس سے وہ متاثر ہے۔ تو ہمارے ایک بزرگ اس کو بڑا ایک جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا سمندر کو کوزے میں بند کرنا، وہ کہتے تھے کہ ہم اس وقت بہت خطرے میں ہیں، اس لیے کہ ہم اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے اس کے تاثر کے ساتھ چل رہے ہیں۔
اور اللہ سے اور اس سے متاثر ہیں. ہم اللہ کی ذات عالی کی قدرتوں اور خزانوں کے تاثر کے ساتھ نہیں چل رہے اور اس سے متاثر ہی نہیں ہیں. اس کو ہم نے اپنے پر غالب نہیں کیا ہوا، اس لیے ہم بہت زیادہ خطرات میں ہیں. تو کہتے تھے اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے اس کا یقین اگر جو دلوں میں بیٹھا ہوا ہے اس کو کھرچ کھرچ کے اپنے اندر سے نکالو، کیونکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ پاک ہے. ہم کسی گندی جگہ پہ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. تو جس دل میں جو ہے وہ اللہ کے غیر کا تاثر بھرا ہوا ہے تو اس دل میں اللہ کیسے آئیں گے؟ اور جب تاثر سے پاک ہوتا ہے مخلوق کے تاثر سے تو حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ پاک کی ذات اتنی بڑی اور اتنی وسیع اور اتنی اس کا کوئی یعنی گمان کی نہیں کیا جاتا، اتنے بڑے ہیں وہ پوری کائنات میں کہیں نہیں سما سکتے، لیکن مومن کے دل میں اللہ سما جاتے ہیں. کس دل میں؟ جو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے ہونے کے تاثر سے پاک ہو وہ دل. ہم اس کی پوری کوشش کر رہے ہیں. میں اپنا ایک ذاتی واقعہ بتا دیتا ہوں، ہے تو چھوٹا سا، لیکن ایک اپروچ کیا ہونی چاہیے، کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہو. آج سے کوئی میرے خیال میں 18-19 سال پہلے کی بات ہے کہ میرا گراؤنڈ+1 ایک مکان تھا. تو میں فرسٹ فلور پہ رہتا تھا اور گراؤنڈ فلور میں نے کرائے پر دینا تھا. تو ایک کرایہ دار خالی کر کے گیا، کافی عرصہ رہ کر دوسرا کرایہ دار آئے تو انہوں نے وزٹ کے دوران یہ کہا کہ جو مین گیٹ ہے اس سے لے کے اور اوپر تک جہاں تک دیواریں شروع ہو رہی ہیں وہاں پہ گرل اور لگوا دیں آپ. جبکہ ہم نے آؤٹ سائڈ میں جتنی ہماری تعمیرات تھیں اس میں گرل لگوائی بھی تھی سیفٹی کے لیے. تو میں نے ایک مختصر جواب دیا ان کو. میں نے کہا سوری، میں آپ کو یہ مکان کرائے پہ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ ہم نے یہ گرلیں لگوائی ہوئی ہیں اور جو ہم نے اپنے سیکیورٹی اور سیفٹی کے انتظامات کیے ہوئے ہیں، یہ ایک سمجھو کہ ہم دارالاسباب میں اس لیے کیے ہوئے ہیں، ورنہ ہم جو صبح شام اپنی حفاظت کی جو اور خطرات سے بچنے کی جو دعائیں ہیں نا صبح شام کی، ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں، ہمیں اس پر زیادہ یقین ہے. سوری، میں آپ کو مکان نہیں دے سکتا کرائے پہ. تو آپ لوگوں سے بھی عرض یہ ہے کہ بھئی ہم جس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو، ہم دنیا کی چیزوں کو زیادہ سے زیادہ جمع کرنا، اس کو جو ہے بڑھانا، چمکانا، ترقی دینا اور اس میں اپنی کامیابی سمجھنا، اس سوچ سے نکلیں. وہ سب کرتے رہیں، اس کو جمع کرنا بھی منع نہیں ہے، اس کے لیے محنت کرنے منع نہیں ہے، لیکن اس کے اثر سے نکلیں، اس کے تاثر سے نکلیں. اب میں اس سے زیادہ سادہ انداز میں اور نہیں سمجھا سکتا. بس یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان باتوں کو خود بھی اختیار کریں اور جو میں بار بار کہتا ہوں دوسروں تک پہنچائیں. اس کی ایک لاجک یہ ہے، بہت بڑی لاجک ہے یہ، کہ اللہ نے جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کو ختم فرما دیا. اب کوئی نبی نہیں آئے گا. تو ایک تو یہ سب جو کچھ کہا جا رہا ہے تو ہمیں خود کرنا ہی کرنا ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. وہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، رب ہے، سب کچھ ہے. وہ جو کہے گا ہم نے کرنا ہے. وہ اس کو کہتے ہیں عبدیت، بندگی. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے ہم خیر امت میں شمار ہوتے ہیں، اور اس لحاظ سے ہمیں اچھی باتوں کو، دینی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا ہمارے ذمے ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے بلغوا عنی ولو آیا، پھیلاؤ، دوسروں تک پہنچاؤ، چاہے تمہیں دین کی ایک بات ہی کیوں نہ معلوم ہو. اس لیے جو ہے اس نیت سے ایسی ویڈیوز کو زیادہ زیادہ شیئر کریں. میں نے پہلے بتا دیا ہمارا اس میں کوئی مانیٹائزیشن، کوئی مانیٹری پرپس نہیں ہے. ہماری کوئی، اللہ پاک ہماری نیت کو جانتا ہے، سب سے زیادہ وہی جاننے والا ہے. ہمارے اندر ہمیں پورے خلوص کے ساتھ آپ لوگوں سے یہ بات کر رہے ہیں. اس کو، ان باتوں کو خود بھی پورا بات دیکھتا ہوں میں. میرے اسٹیٹس پہ لوگ ویوز میں تو شمار آ رہے ہیں وہ، لیکن ویڈیوز کو وہ ویو ہی نہیں کرتے. اسٹیٹس کو کلک کر کے اور ویڈیو دیکھے بغیر وہ موبائل سے ہٹ جاتے ہیں. تو بھئی ویو بھی کریں ویڈیوز کو، اور اس کو
اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں دوسرے لوگوں میں، تاکہ ہمیں ان کے بھی کیے ہوئے اعمال کا ثواب ملے۔ اب انشاءاللہ آخری ویڈیو میں ہم کل ایک بات کریں گے، اس کے بعد پھر اس کی کنکلوسیو ویڈیو پر جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔